ایک شخص نے چڑیا پکڑنے کے لیے جال بچھایا۔ اتفاق سے ایک چڑیا اس کے جال میں پھنس گئی اور شکاری نے اسے پکڑ لیا۔ چڑیا نے اس سے کہا، اے انسان، تم نے کئی ہرن اور کئی مرغ کھائے ہیں، ان چیزوں کے مقابلے میں میری کیا اہمیت ہے؟ ذرا سا گوشت میرے جسم میں ہے، اس سے تمہارا کیا بنے گا؟ تمہارا تو پیٹ بھی نہیں بھرے گا، لیکن اگر تم مجھے آزاد کر دو تو میں تمہیں 3 نصیحتیں کروں گی جن پر عمل کرنا تمہارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ان 3 نصیحتوں میں سے ایک نصیحت میں ابھی کروں گی اور دوسری نصیحت میں جب کروں گی کہ جب تم مجھے چھوڑ دو گے اور میں دیوار پر جا بیٹھوں گی۔ اس کے بعد میں تیسری اور آخری نصیحت اس وقت کروں گی کہ جب میں دیوار سے اٹھ کر سامنے درخت کی شاخ پر جا بیٹھوں گی۔ اب اس شخص کے دل میں تجسس پیدا ہو گیا کہ نہ جانے چڑیا کیا نصیحتیں کرے گی۔ اس نے چڑیا کی بات مانتے ہوئے کہا کہ تم مجھے پہلی نصیحت کرو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ چڑیا نے کہا، میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ جو بات کبھی نہیں ہو سکتی اس کا یقین نہیں کرنا۔ یہ سن کر اس آدمی نے چڑیا کو چھوڑ دیا اور وہ سامنے دیوار پر جا بیٹھی اور بولی، میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ جو بات ہو جائے اس کا غم نہ کرنا۔ اور پھر کہنے لگی، اے بھلے مانس، تم نے مجھے چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ میرے پیٹ میں پاؤ بھر کا ایک قیمتی پتھر ہے۔ اگر تم مجھے ذبح کرتے اور میرے پیٹ سے اس موتی کو نکال لیتے تو اس کو فروخت کرنے سے تمہیں اس قدر دولت حاصل ہوتی کہ تمہاری آنے والی کئی نسلوں کے لیے کافی ہوتی اور تم بہت بڑے رئیس ہو جاتے۔ اس شخص نے جب یہ بات سنی تو افسوس کرنے لگا اور بہت پچھتایا۔ اس نے چڑیا کو چھوڑ کر اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کی۔ اگر میں اسے نہ چھوڑتا تو میری نسلیں سنور جاتی۔ چڑیا نے اسے اس قدر سوچ میں پڑے ہوئے دیکھا تو بولی، اڑ کر درخت کی شاخ پر جا بیٹھی اور بولی، اے بھلے مانس، ابھی میں نے تمہیں پہلی نصیحت کی ہے جسے تم فوراً ہی بھول گئے کہ جو بات ناممکن ہو، نہ ہو سکنے والی ہو، اس کا ہرگز یقین نہ کرنا۔ لیکن تم نے میری اس بات کا اعتبار کر لیا۔ میں چھٹاک بھر وزن رکھنے والی چڑیا اپنے پیٹ میں پاؤ بھر کا موتی رکھتی ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ میں نے تمہیں دوسری نصیحت یہ کی تھی کہ جو بات ہو جائے اس کا غم نہ کرنا، مگر افسوس تم نے میری دوسری نصیحت کا کوئی اثر نہ لیا۔ غم اور افسوس میں مبتلا ہو گئے۔ خامخواہ چڑیا کو جانے دیا۔ تمہیں کوئی بھی نصیحت کرنا بالکل بیکار ہے۔ تم نے میری پہلی 2 نصیحتوں پہ عمل کب کیا جو تیسری نصیحت پر عمل کرو گے؟ تم تو نصیحت کے قابل ہی نہیں ہو۔ یہ کہتے ہوئے چڑیا پھر سے اڑی اور ہوا میں پرواز کر گئی۔ وہ شخص وہیں کھڑا چڑیا کی باتوں پر سوچتا رہا۔ ناظرین، وہ لوگ بہت ہی خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں کوئی نصیحت کرنے والا ہو۔ ہم اکثر خود کو عقل کل سمجھتے ہوئے اپنے مخلص دوستوں اور بزرگوں کی نصیحتوں پر کان نہیں دھرتے اور اس میں نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے۔ ناظرین، اور جن کی زندگی میں کوئی نصیحت کرنے والا نہیں ہے، اس شخص کی مثال ایسے باغ کی طرح ہے جس باغ کا کوئی مالی نہ ہو اور وہ مالی کے بغیر ویران ہی رہتا ہے۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگنے پر لائک کریں اور ہمارے چینل حصہ اسلام کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن پر کلک کر دیے گا
تاکہ آپ تک ہماری ساری ویڈیو پہنچتی رہے۔ ہمارے چینل پر آپ کو ایسی ہی ویڈیوز ملتے رہیں گی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔